پوری کائنات ایک مرکزی نقطہ رکھتی ہے. اس مرکزی نقطے کو نقطہ وحدانی بھی کہا جاتا ہے. اسی نقطے کی گہرائیوں میں روشنیوں کے سوت یا روشنیوں کے ذخیرے چھپے ہوئے ہیں. اسی نقطہ وحدانی میں روشنیاں جوش کھاتی اور بنتی رہتی ہیں. انہی ابلتی روشنیوں سے کائنات کے اندر ہر لمحہ تغیر واقع ہوتا رہتا ہے. اسی تغیر سے ستاروں اور سیاروں کے لاشمار نظام تعمیر ہوتے رہتے ہیں. جتنی تعداد متغیر ہوتی ہے اتنی تعداد میں لاشمار ستارے اور سیارے ٹوٹتے مٹتے اور فنا ہوتے رہتے ہیں. ٹوٹنے والے ستارے سیارے قائم رہنے والے ستاروں کے لیے اسٹور کا کام کرتے ہیں. ٹوٹنے والے ستارے قائم رہنے والے سیاروں کے لیے اسٹور کا کام کرتے ہیں. ایک طرف نقطہ وحدانی سے ابلنے والی روشنیاں ستاروں اور سیاروں کی تخلیق کرتی ہیں. دوسری طرف نقطہ وحدانی سے نکلنے والی روشنیاں ایسے ستارے بناتی ہیں جو پورے سیاروں پر مشتمل ہوتی ہیں. اور غیر مستقل سیاروں کے ٹوٹنے سے مستقل سیارے فیڈ ہوتے رہتے ہیں. یہی وہ روشنیاں ہیں جس سے کائنات کو وسعت ملتی رہتی ہے اور کائنات نئی طرزوں میں پھیلتی رہتی ہے. اور کائنات کے نقوش یا طرزوں میں ایسی وسعت پیدا ہوتی رہتی ہے جس وسعت کے اوپر کائنات کی تمام نوعیں اور نوعوں کے تمام افراد متعلق ہیں. قانون قدرت کے مطابق روشنیوں کی حرکات کے دو رخ ہیں. ایک رخ روشنیوں کے گہرائیوں میں سمٹنے اور ہجوم کرنے پر مبنی ہے اور دوسرا رخ روشنی کے پھیلنے پر مشتمل ہے. گہرائیوں میں سمٹنا مخفی حرکات ہے اور روشنیوں کا پھیلنا اور منتشر ہونا مثبت حرکات ہے. حرکت کی یہی دو حالتیں کشش اور گریز ہیں. تمام کائنات میں کشش اور گریز کروڑ حلقے پائے جاتے ہیں. ان حلقوں میں ہر حلقہ ایک مرکزیت رکھتا ہے. تمام حلقوں کی مرکزی حرکتیں نقطہ وحدانی کی طرف رہتی ہیں. یعنی نقطہ وحدانی سے حلقوں کی مرکزیتوں میں نور کی شعاؤں کا ایک سلسلہ ازل سے ابد تک قائم ہے. ساری کائنات کشش اور گریز کے کلیے پر قائم ہے. یہ کشش اور گریز اسی وقت ممکن ہے جب کشش کا گریز کی جانب اور گریز کا کشش کی طرف مائل ہونے میں کوئی ہستی موجود ہو. پوری کائنات ایک ہستی کے گرد گھوم رہی ہے اور یہ ہستی کائنات کے لیے ایک ایسا مرکزی نقطہ ہے جس مرکز سے کائنات نزول کر رہی ہے اور نزول کرنے کے بعد کائنات اس نقطے میں جذب ہونے، اس نقطے سے ملنے اور اس نقطے سے قربت حاصل کرنے کے لیے خود سے گریز کرتی ہے. ہم جب کائنات کی حرکت کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی حرکت مرکزی نقطے سے شروع ہوتی ہے اور اسی مرکزی نقطے پر ختم ہو جاتی ہے. ساری کائنات روشنیوں کے اوپر سفر کر رہی ہے. کائنات ایک ایسی روشنی ہے جو روشنی کی لہروں پر نزول اور صعود کے ساتھ حرکت میں ہے. مرکزی نقطہ ایک ایسا نقطہ ہے جو تجلیات انوار روشنیوں سے معمور ہے. یہی نقطہ جس کے اندر روشنیاں جوش کھاتی ابلتی رہتی ہیں. ابلنے کے بعد جو حرکت پیدا ہوتی ہے، ابلنے کے بعد روشنیوں کا بکھرنا ہی کائنات ہے. روشنی کے بکھرنے سے کائنات کے اندر ہر لمحہ لاشمار نظام تعمیر ہوتے رہتے ہیں. اس کی مثال یوں ہے کہ ایک تالاب ہے، تالاب میں پانی بھرا ہوا ہے اور تالاب میں ایک فوارہ ہے، تالاب میں پانی بھی ہے. تالاب میں پانی بھی ہے، فوارہ بھی ہے. فوارہ جب ابلتا ہے تو تالاب میں موجود پانی پر گرتا ہے اور اس پانی کے گرنے سے تالاب میں بے شمار لہریں، بے شمار دائرے بنتے ہیں. یہ بے شمار دائرے سب کے سب کائنات ہیں. الفاظ دیگر یہ تمام دائرے، ستارے، سیارے اور بے شمار نظام ہیں جو ہر آن ہر لمحہ بن رہے ہیں. لیکن ساتھ کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تالاب کے اندر موجود دائرے اپنی بساط میں رہتے ہوئے سفر کرنے کے بعد مٹ جاتے ہیں، یہ فنا ہو جاتے ہیں. جتنی تعداد میں دائرے بنتے ہیں اتنی ہی تعداد میں دائرے فنا ہو جاتے ہیں. یعنی دائروں کا فنا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یہ دوسرے دائرے بنیں گے یا بن رہے ہیں.
दायरों का फना होना, ये मिटना ही कायनात को वसअत देता है। हम जब तालाब के अंदर देखते हैं कि दायरे घूम रहे हैं, ये भी नजर आता है कि कहीं दायरा छोटा है और कहीं दायरा बड़ा है। इसी हिसाब से हर दायरा कायनात का एक निजाम है। इस मिसाल और कानून को बयान करने के बाद कुल्लिया ये बना कि कायनात हर वक्त तामीर हो रही है, कायनात हर वक्त फना हो रही है। इस कायनात की रोशनियों से ये सारी कायनात फीड हो रही है। जैसे जैसे दायरे फना हो रहे हैं, वैसे वैसे नए दायरे वजूद में आ रहे हैं। दायरों का बनना और मिटना इस पानी की वजह से है, जो पानी फुवारे से उबल रहा है। जो पानी फुवारे से उबल रहा है। फुवारा नुक्ता मैदानी है और तालाब कायनात है। तालाब के अंदर दायरों का बनना मिटना नुज़ूली और सऊदी हरकत है। जिन रोशनियों पर कायनात तख्लीक हो रही है, इसके दो रुख हैं। एक रुख रोशनियों के गहराई में सिमटने और हुजूम करने पर मजबूर है, दूसरा रुख रोशनियों के फैलने और मुंतशिर होने पर मुश्तमल है। गहराइयों में सिमटने को और हुजूम करने को मख्फी हरकत से ताबीर किया जा सकता है। फैलने और मुंतशिर होने को मस्बत हरकत कहते हैं। हरकत की यही तो हालत कशिश और गुरेज के नाम से बयान की जाती है। तालाब की मिसाल सामने रखिए, हम ये कहेंगे कि तमाम कायनात में कशिश और गुरेज के करोड़ों हलके मौजूद हैं। इन हलकों या दायरों में हर हलका या दायरा अपनी एक मरकजियत रखता है और इन तमाम हलकों दायरों की मरकजियत फुवारों से वाबस्ता है और ये फुवारा नुक्ता मैदानी है और हर हरकत इसका ताल्लुक सऊद से है या नुज़ूल से। हर हरकत उसका ताल्लुक सऊद से हो या नुज़ूल से हो, नुक्ता मैदानी की सिमत में मुतालिक है। नुक्ता मैदानी से जो हल्के या दायरे ये कायनात के अफराद नक्शनिगार के साथ वजूद पा रहे हैं, उनकी मरकजियत ऐसी अनदेखी शुआओं से है जिन शुआओं को हम नूर के अलावा कोई नाम नहीं दे सकते। ये सिलसिला अज़ल से अबद तक कायम है और जारी रहेगा जब तक कोई सानी कशिश और गुरेज के कानून से वाकिफ होने के बाद मनफी और मस्बत हरकत को समझ लेता है तो वो इन 6 शोरों से वाकिफ हो जाता है जो इंसान के अंदर मौजूद है। और वो ये जान लेता है कि 6 शोर ऐसे पैदा किए हैं जिनको जब वो इस्तेमाल करता है, ये जान लेता है तो उसके ऊपर 7वें शोर का इंकिशाफ हो जाता है। वो 7वें शोर से नुक्ता मैदानी से वाकिफ, वो 7वें शोर यानी नुक्ता मैदानी से वाकिफ हो जाता है जो रगे जान है, जिसको आसमानी साहिब अल्लाह ताला का नाम देते हैं। मकसद ये कि अल्लाह की सिफत रब्बानियत से मुतारिफ होने के लिए 7 शऊरों का मुतहर्रिक होना बहुत जरूरी है। इसी बात को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, बेशक तुम्हारा रब अल्लाह ही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 रोज में पैदा किया फिर अर्श पर कायम हुआ। सूरह आराफ आयत 54। ये बात मतलब है अल्लाह ने जमीन को मुफरद कहा है और आसमानों को जमा कहा है। जमीन ऐसी बिसात है, ये ऐसी स्क्रीन है या ऐसा स्पेस है जो हर जगह स्पेस है और 6 यौम या 6 आसमान जमानियत के टाइम है। यानी इंसान के अंदर अल्लाह ने ऐसी सलाहियत पैदा की है कि इंसान बयवत 6 शऊरों से काम ले सकता है। अल्लाह ताला का ये भी निज़ाम कायम है कि कायनात में जो कुछ जिस तरह मौजूद है वो सब 2 रुखों पर कायम है और ये दोनों रुख नुक्ता मैदानी से मजबूत है। नुक्ता मैदानी एक है और दोनों रुख नुक्ता मैदानी में सऊदी और नुज़ूली हरकत के साथ रद्दोबदल हो रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि छुपा देता है रात से दिन को ऐसे तौर पर कि वो रात इस दिन को जल्दी से आ लेती है। दिन और रात हवास की मुख्तलिफ दौरें हैं लेकिन हवास दोनों में यकसा तौर पर काम करते हैं। फर्क ये है कि दिन में हवास की रफ्तार कम हो जाती है,
رات میں حواس کی رفتار زیادہ ہو جاتی ہے. حواس کی کم رفتاری سے آدمی شعوری طور پر کم سفر کرتا ہے اور حواس کی زیادہ رفتار سے سفر میں تیزی آ جاتی ہے. دن کے حواس میں آدمی کی رفتار کم ہو جاتی ہے، اس کے اوپر اسپیس کا غلبہ زیادہ ہو جاتا ہے. رات کے حواس میں انسان کی رفتار دن کے حواس کے مقابلے میں 100 گنا بڑھ جاتی ہے. وہ اسپیس کے حواس سے آزاد ہو جاتا ہے. لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ باوجود ہے کہ وہ اسپیس سے آزاد ہو گیا، اگرچہ اسپیس میں موجود رہا، لیکن اسپیس میں تغیر واقع ہو گیا. ایک آدمی بیداری میں زمین پر چل پھر رہا ہے، وہی آدمی خواب کی حالت میں اسپیس سے آزاد ہو کر کسی دوسرے سیارے میں چل پھر رہا ہے. چلنا پھرنا، سیارے کا نام لینا اس بات کی علامت ہے کہ اس اسپیس کے علاوہ دوسرا اسپیس ہے. اسپیس ایک ہے، ٹائم بے شمار ہے، اور یہ وہ ٹائم ہے جس کو 6 رخ یا آسمان کہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورج چاند اور ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں. اللہ کے فرمان میں بتایا گیا ہے کہ ساری کائنات نقطہ ویدانی سے بنی ہے. نقطہ ویدانی جس طرح حکم کرتی ہے ساری کائنات اس کو ماننے پر مجبور ہے. ایک اللہ ہے، ایک اللہ کی یہ صفت ہے کہ وہ بحیثیت خالق کے اللہ ہے، اور اللہ بحیثیت خالق کے اس طرح اپنی صفات مخلوق کو منتقل کرتی ہیں، اور اللہ نے بحیثیت خالق کے اس طرح اپنی صفات مخلوق کو منتقل کر دی ہیں کہ بحیثیت خالق کے اللہ ایک اللہ ہے. ایک اللہ کی یہ صفت ہے کہ وہ بحیثیت خالق کے اللہ ہے، اور اللہ نے بحیثیت خالق کے اپنی صفات مخلوق کو منتقل کر دی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح اشارہ فرمایا ہے. جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. جب ہم نفس انسانی کا تذکرہ کرتے ہیں تو دراصل ان تمام صلاحیتوں اور صفات کا تذکرہ کرتے ہیں جن صلاحیتوں اور صفات پر زندگی اور کائناتی زندگی قائم ہے. جن صلاحیتوں اور صفات پر انسانی اور کائناتی زندگی قائم ہے، اور جب انسان اپنے نفس سے واقف ہو جاتا ہے اور وہ ان صفات سے واقف ہو جاتا ہے جو صفات اللہ نے انسان کو منتقل کی ہیں. اللہ کی ساری صفات کیونکہ ربانیت سے متعلق ہے، اس لیے جو بندہ نفس سے واقف ہو جاتا ہے وہ ربانیت سے واقف ہو جاتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کئی طرح بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ہوں تیرا رب، میں اللہ عالمین کا رب. اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں اپنے ذات کو اللہ اور صفات کو رب فرمایا ہے. چنانچہ نقطہ ویدانی صفت ربانیت کا مرکز ہے. جب کوئی بندہ اپنے اندر موجود صفات سے متعارف ہو جاتا ہے دراصل وہ اللہ کی صفت ربانیت سے متعارف ہو جاتا ہے. چونکہ کائنات میں تمام افراد میں اللہ کی صفت کام کر رہی ہے، اس لیے جب بندہ صفت ربانیت سے متعارف ہو جاتا ہے تو وہ موجودات سے واقف ہو جاتا ہے، اور اس واقفیت کی بنیاد پر ساری موجودات اس سے قریب ہو جاتی ہے. یہ اللہ کی ذات اور صفات کا تذکرہ ہوا. دوسری بات تخلیقی فارمولوں کے تحت یہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے، جتنے بھی افراد یا نوع ہیں، وہ سب روشنی ہے. ہر روشنی الگ الگ نوع ہے. ہر نوع روشنی کی ایسی تعداد میں حرکت رکھتی ہے جو مخصوص رنگوں کی ترتیب ہے. ہر ترتیب کے تحت یکساں شکلیں وجود میں آتی ہیں. مثلاً بکری کی نوع میں جتنی بھی بکریاں ہوں سب کے اندر ایک قدر مشترک ہوگی. 4 ارب آدم اس زمین پر موجود ہیں، اور انسانی شماریات سے بہت زیادہ آدم دوسرے سیاروں پر موجود ہیں. وہ آدم زمین کا ہو یا کسی دوسرے سیارے کا، سب کی شکلوں میں مشابہت اور ترتیب پائی جاتی ہے. اس کی وجہ روشنی کی معین مقدار ہے. ہر نوع کی بھی روشنی کی ایک معین مقدار ہے. روشنی کی معین مقداریں ٹوٹ پھوٹ، روشنی کی معین مقدار میں ٹوٹ پھوٹ رد و بدل تعطل اس لیے واقع نہیں ہوتا کہ ہر روشنی کی مرکزیت ایک نقطہ ویدانی ہے، اور ہر روشنی نزول کے بعد نقطہ ویدانی کی طرف صعود کرتی ہے. صعود اور نزول کی یہ ترجیح نوعیں ہیں، اور نوع کے افراد میں تغیر پیدا کرتی ہے. ایسا تغیر جس میں مشابہت موجود رہتی ہے، اسی تغیر کو اہل تکوین تفصیل کہتے ہیں.